بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال تعالى في مقام آخر فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، تھوڑے سے وقت میں اس موقع کی مناسبت سے جو معروضات میں نے پیش کرنی ہیں ان سے قبل دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کے طفیل میں ہمارے محترم حضرت مولانا علامہ قاری عبدالواحد صاحب صادقی کی اہلیہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام متعلقین کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اس محفل کو اور اس تقریب کو اہل سنت و جماعت کے عرف میں چہلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. چہلم کا لفظی ترجمہ ہے وہ محفل، وہ تقریب جو 40ویں دن میں کی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 40ویں دن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان اس جہان سے گزر جائے، رحلت کر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اس کی وفات کے بعد جو 40واں دن ہوتا ہے اور اس میں جو تقریب کی جاتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں چہلم. تو چونکہ چہلم اس محفل کا موضوع ہے تو اسی حوالے سے میں چند جملے عرض کروں گا. پہلی بات یہ سماعت فرمائیں کہ اس کا مقصد، بنیادی جو مقصد ہے اس محفل کا، وہ ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا. کس کو؟ جو مسلمان فوت ہو گیا ہو اور جس کے حوالے سے یہ محفل منعقد کی گئی ہو، اپنی نیکیوں کا، عبادات کا، مثلا قرآن شریف کی تلاوت کا، کلمات طیبات کا، درود شریف کا اور خیرات کا ثواب پہنچانا. تو اس محفل کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ثواب کا، مرنے والے مسلمان کی روح کو پہنچانا اور ان کی مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرنا. تو اب دو باتیں اس حوالے سے لائق بیان ہیں. ایک تو یہ کہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ ثواب کسی کسی ٹائم پہنچتا ہے یا ہر ٹائم پہنچتا ہے. اگر ہر ٹائم پہنچتا ہے تو پھر 40ویں دن کی تخصیص کیوں ہے؟
بس یہ 2 جملے میں عرض کروں گا، اور ایک آدھ جملہ جیسے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ یار غار کے حوالے سے بھی چند جملے بیان ہونے چاہیے، تو میں تھوڑا سا وقت لوں گا کیونکہ بیانات بھی ہونے ہیں اور اس حوالے سے محفل آگے چلے گی۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ جو ایصال ثواب کا مسئلہ ہے، فوت شدہ مسلمان کو ثواب پہنچانا اور اس کے پہنچنے کا عقیدہ رکھنا، یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس پر پہلی صدی میں اختلاف ہوا تھا، پہلی صدی ہجری میں، اور اس وقت کے ہمارے بزرگوں نے بالخصوص پیران پیر، امام المفسرین، امام المحدثین، امام الفقہاء، امام الصوفیاء، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، آپ جلیل القدر تابعی بھی ہیں، چشتیوں کے پیر، قادریوں کے پیر، نقشبندیوں کے پیر، سہروردیوں کے پیر، یہ جتنے سلاسل عالیہ، بڑے بڑے سلاسل عالیہ بزرگان دین کے ہیں، وہ حضرت حسن بصری تک پہنچتے ہیں، اور حضرت حسن بصری نے سب کچھ حاصل کیا حضرت مولا علی سے، شیر خدا سے، اور انہوں نے سرکار سے حاصل کیا اور سرکار نے رب سے حاصل کیا، تو یہ واسطہ فیوزات ہیں حضرت حسن بصری، اور اپنے وقت کے پوری دنیا کے امام ہیں اہل سنت و جماعت کے۔ ایک شخص آپ کی محفل سے نکل گیا، شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا کہ یہ بندہ اگر اپنی محفلیں بنا سکتا ہے، اور یہ بندہ اگر اپنا حلقہ احباب تیار کر سکتا ہے، تو ہم بھی تو بشر ہیں، یہ بھی بشر، ہم بھی بشر، اگر یہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اپنا حلقہ احباب بنا سکتے ہیں، تو میں بھی تو بنا سکتا ہوں۔ لہذا اس شخص نے جا کر اپنی ایک جماعت بنائی، مسجد الگ بنائی، ادارہ الگ بنایا، خانقاہ الگ بنائی، اور پھر اپنے عقیدے اس نے حضرت حسن بصری سے ہٹ کر الگ سے ایجاد کیے۔ حضرت امام حسن بصری نے جب اس کی یہ چال دیکھی، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ اعتزال کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا، ایک طرف ہو جانا، اور جو الگ ہو اس کو کہتے ہیں معتزل، اور جو معتزل کا ماننے والا اسے کہتے ہیں معتزلی، تو پھر جب بڑھ جائے تو پوری جماعت بن گئی، ان کو کہتے ہیں معتزلہ، تو ان کا اس کے فرقے کا جو نام تھا وہ بن گیا معتزلہ۔ حضرت امام حسن بصری نے اس بندے کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا، یعنی اہل سنت و جماعت سے خارج کر دیا۔ اس کا نام ہے واصل بن عطا، نام یاد رکھیے گا، واصل بن عطا۔ اس کے عقیدے کیا تھے؟ لمبی لسٹ ہے، میں چند مشہور اس کے نظریات آپ کے سامنے رکھتا ہوں عنوان کی تکمیل کے لیے۔ ایک تو وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں، اللہ کی زیارت ہو سکتی نہیں، اس لیے وہ معراج کا منکر ہو گیا۔ بلکہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس نے یہ کہا کہ شفاعت کا عقیدہ غلط ہے، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، عذاب قبر کچھ نہیں، قبر کے جہان میں مسلمان کو سکھ چین اور راحت سکون ملنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کرامت کوئی چیز نہیں، نبی کا معجزہ کوئی چیز نہیں۔ اور اسی ضمن میں اس نے کہا ختم درود کوئی چیز نہیں،
किसी को किसी की नेकी फायदा नहीं देती। इमाम हसन बसरी ने उसको अपनी जमात से निकाल दिया, खारिज कर दिया, यानी सुन्नी जमात से उसको फारिग भी कर दिया, खारिज भी कर दिया। अब तवज्जो फरमाएं, मैं पूरी तफसीलात इस वाक़े की किल्लत वक्त के पेश नज़र न बयान करने लगा हूं, ना उसमें गुंजाइश है। सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, ये बात इस तनाजुर में आपने समझ ली और हर बंदा समझ सकता है कि पहली सदी हिजरी में यह फैसला हो गया था, रूए ज़मीन के तमाम आइम्मा इस्लाम, आइम्मा अहले सुन्नत ने मिलकर हजरत हसन बसरी की क़ियादत में यह फैसला फरमाया कि जो ख़त्म दुरूद का कायल ना हो वो कुछ भी अपने आप को कहलाए सुन्नी नहीं हो सकता। हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जमात अहले सुन्नत। सुन्नी होने के लिए ख़त्म दुरूद का कायल होना जरूरी है। हुजूर गौसे आजम हसन बसरी के मुरीदों के मुरीद, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत हसन बसरी के मुरीदों के मुरीद, हजरत शाह नक्शबंद हजरत हसन बसरी के मुरीद, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हजरत हसन बसरी के मुरीद। इसका मतलब यह हुआ, और मैं ये भी अर्ज कर दूं, इमाम आजम के भी ये उस्ताद, इमाम मालिक के भी उस्ताद, इमाम शाफी के भी शेख, इमाम अहमद बिन हम्बल के भी शेख। तो अब नतीजा ये निकला कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, मातुरीदी, अशरी, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, सबका यह मुत्तफ़क़ा फैसला है कि सुन्नी होने के लिए ख़त्म दुरूद का कायल होना जरूरी है। लिहाजा अब ये बात ज़हन नशीन रखे, हमेशा जो ख़त्म दुरूद में ज़रा थोड़ा सा कतनी कतरा रहा हो, समझ लीजिएगा कि इसका सिलसिला हसन बसरी की तरफ नहीं जा रहा, इसका सिलसिला गौसे आजम की तरफ नहीं जा रहा, इसका सिलसिला अइम्मा इस्लाम की तरफ नहीं जा रहा। इसका ये नजरिया भी अपना है और इसकी फिक्र भी अलग है। तो पहली बात यह साबित हुई कि अहले सुन्नत व जमात से होने के लिए ख़त्म दुरूद का कायल होना ज़रूरी है। अहमियत के हवाले से एक जुमला मजीद अर्ज करना चाहता हूँ। इसके बाद मुअतज़िलियों ने लिखी किताबें और बड़ी चालाकी और चुस्ती के साथ वह दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत आ गई थी। मुअतज़िलियों की बादशाह को उन्होंने मुअतज़िली बना दिया था और दारुल खिलाफा पूरी रूए ज़मीन पर इस्लाम का एक ही होता था। उस वक्त ये छोटी छोटी टुकड़े नहीं थी, रूए ज़मीन पर मुसलमान बादशाह एक ही होता था। गोया के रूए ज़मीन पर मुअतज़िलियों की हुकूमत आ गई। तो हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती उन्होंने अपने मजहब की किताबें लिखवाई। हमारे मुर्शिदों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे मशाइख ने, जिनमें मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, सूफिया, फुक़हा सब शामिल हैं, उन्होंने में बैठकर मीटिंग की। उन्होंने कहा ज़ाहिरी हुकूमत नहीं है तो क्या हो गया, हुकूमत तो मदीने वाले की है, हुकूमत तो सरकार की है। तो लिहाजा हमें अपने तौर पर हमें भी किताबें लिखकर अपने अकायद को मुदव्वन करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अकायद मिट न जाए। तो जो अकीदे उस जमाने के बुजुर्गों ने जब्त फरमाए, महफूज फरमाए किताबों की शक्ल में, और एक इल्म उसको बाकायदा करार दिया, उसको कहते हैं इल्मुल कलाम, इल्मुल अकायद। उसके अंदर जहां यह लिखा है अल्लाह का दीदार बरहक है, नबी की शफात बरहक है, नबी का मौजूदा वली की करामत बरहक है, अजाब कब्र बरहक है, और मुसलमान के लिए कब्र में राहत और सुकून का होना यह बरहक है। खत्म दुरूद का मसला भी उसी के अंदर लिखा, पूरा चैप्टर कायम किया, और गोया के रहती दुनिया तक के तमाम मुसलमानों ने अहले सुन्नत को यह पैगाम दिया, अकीदा यही रखना
जुमला पढ़ देता हूं ताकि कोई ये ना समझे भी उर्दू की किताब थी या सराइकी पंजाबी की किताब थी। इल्मुल कलाम का इक्तिबास पेश कर रहा हूं। अकीदे के तौर पर जो हमारे बुजुर्गों ने हमें नसीहत फरमाई कि इसी पर रहना, क्या लिखा उन्होंने, वफी दुआइल अहयाइ लिल अमवाति व सदक़तिहिम अन्हुम नफ़अन लहुम खिलाफन लिल मुतज़िला। ये शरहुल अक़ाइद में लिखा हुआ है और फ़िक़्ह की किताब हिदाया में मौजूद है। लिल इंसान अन यजअल सवाब अमलिही लिग़ैरिही। आगे फरमाया सलातन कानत औ सदक़तन औ सौमन औ गैरहू इंदा अहली सुन्नत वल जमाआ। उधर लिखा खिलाफन लिल मुतज़िला। इन इबारतों को मिलाकर दोनों का मफहूम यह निकलता है, जिंदा मुसलमान जब फौत शुदा मुसलमान के लिए दुआ करे, खैरात करे, नफली नमाज या कोई भी नमाज पढ़कर उसका सवाब उसको भेजे, रोजा रखकर सवाब भेजे, हज उम्रा करके उसका सवाब भेजे, यानी नेकी किसी भी किस्म की हो तो उसका सवाब अगर मुसलमान किसी दूसरे फौतशुदा मुसलमान को भेजे, अल्लाह इस अमल को पसंद भी करता है, इसका सवाब मरने वाले मुसलमान को पहुंचाता भी है। इंदा अहले सुन्नत वल जमाआ खिलाफन लिल मुतज़िला। तमाम अहले सुन्नत व जमात का एक इस पर इत्तेफाक है, अगर इसका कोई मुनकर है तो वो सिर्फ मुतज़िली है, सुन्नी कोई भी मुनकर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। लिहाजा मैं आमतुल मुस्लिमीन के आम अज़हान के मुताबिक एक जुमला पेश करना चाहता हूँ। जो आपको ये कहे मैं सुन्नी हूँ, उससे ये सवाल आप कर सकते हैं, ख़त्म भी पढ़ते हो कि नहीं, उलखाने भी करते हो कि नहीं, जुमरात भी करते हो कि नहीं, ये चहलुम भी जायज़ है कि नहीं, सालियाना वरीना बरसी और से मुबारक इमाम जाफर सादिक के कुंडे हुजूर गौस आजम की 11वीं शरीफ, ये जायज़ है कि नहीं। अगर मुंह पर बच जाए 6.5 या 12.5 मुंह तन जाए फिर समझना गड़बड़ है। और अगर कहे मैं तो गौस का भी गुलाम हूँ, ख्वाजा की गुलाम हूँ और मैं तो सब कुछ का कायल हूँ, फिर समझना कि इसका नसब पहुंच रहा है हजरत इमाम हसन बसरी की तरफ, मौला अली की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदरी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब सईदी, अल्लाह अच्छा, उमर दराज फरमाए। मैं जरा मुतबादिल लफ्ज अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम हसन बसरी ने ख़त्म दुरूद के मुनकरीन को अहले सुन्नत से खारिज कर दिया, तो गौसे आजम ने भी, हिम्मत करो, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने भी, शाहिद नक्शबंद ने भी, हजरत शेख सोहरवर्दी ने भी, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने भी, इमाम अबुल हसन अशअरी ने भी, इमाम गजाली ने भी, इमाम राजी ने भी, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, सूफिया सब ने खारिज कर दिया। तो जिनको आपके बुजुर्गों ने बाहर निकाला है, ऐसे वो अंदर नहीं आ सकते जब तक बंदे बन करना है। बंदे का मकसद होता है शराफत के साथ वो माने जो सलफ़े सालीन का अकीदा था। ये बंदा बनना हमारा एक इस्तिलाह है जी। कोई शरारत करके तो बंदा बन है, तो क्या मकसद होता है ये शरारत न कर। तो एक शरारत होती है जिस्मानी तकलीफ किसी को पहुंचाना, और एक होता है बदअकीदगी फैलाना। बदअकीदगी सबसे बड़ी शरारत है, क्योंकि जिस्मानी तकलीफ मरहम पट्टी से ठीक हो जाएगी, और जो ईमानी शरारत है वो कब्र को भी तबाह करती है, आखिरत को भी बर्बाद करती है। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने करम हुजूर गजाली ज़मान। अच्छा, अब बहुत से हजरात ये सोचते हैं, उनका भी जवाब आ गया, भाई इस मसले पर ज्यादा जोर क्यों देते हो जी। ज्यादा जोर इसलिए देते हैं ताकि अपने सलफ़ सालिहीन के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। और दूसरा मसला ये है, इस पर जोर देने की अहमियत है, आप जरा ठंडे दिल से गौर फरमाएं। पहली बात तो ये है कि
یہ بالکل آسان جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بندہ جب فوت ہو جائے اب اس کو دوبارہ مہلت نہیں ملے گی. وہ کہ میں نے روزے رکھنے تھے رکھ لوں، نمازیں پڑھنی تھی پڑھ لوں، کچھ فرائض رہ گئے تھے میں غفلت میں آ گیا، یا اللہ مہلت دے میں واپس جا کر دوبارہ میں اپنا پورا جو تکمیل کرنے تھی کر لوں. مہلت نہیں ملے گی. مہلت ہے تو صرف اسی دنیاوی زندگی میں. اس لیے دنیا کی زندگی علماء محققین کی تحقیق کے مطابق آخرت کی زندگی سے ایک معنی میں افضل ہے. کیا افضل ہے؟ جو کچھ بندے نے بنانا ہے اپنے لیے اسی زندگی میں بنا سکتا ہے، پھر اور کوئی موقع نہیں ہے. لیکن بندہ غفلت کر گیا، کچھ رہ گیا، پورا نہیں کر سکا، تو اب کوئی ایسا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں. چلو بندہ چلا گیا، اس کی طرف سے کوئی درجات کی بلندی کے لیے، بخشش کے لیے کوئی اس کا متبادل ہونا چاہیے. تو ہمارے بزرگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ نکال کر دیا کہ اس کا ایک ذریعہ ہے، بندہ چلا بھی جائے تو اس کے درجات کو بلند کرایا جا سکتا ہے، اس کی نیکی بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس کی مغفرت اور بخشش کا سامان مہیا کیا جا سکتا ہے. اور وہ ذریعہ ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب، ایصال ثواب کے ذریعے بندے کی بخشش کرائی جا سکتی ہے، اس کے درجات کے اندر بلندی دی جا سکتی ہے. تو بندے کو جب اپنا موقع ختم ہو گیا اور یہ نیکی بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو اب غور فرمائے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے ختم درود کا. نیکی بڑھانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں یہ ایک موقع مہیا کیا گیا. کچھ حضرات یہاں پر یہ کہہ دیتے یہ تو خلاف عقل بات ہے، بھی کوئی نیکی کرے نہیں اس کی طرف سے کرتے رہو اور پھر اس کو ثواب پہنچے. میں ایک جملے میں اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. عقل یہی چاہتی ہے بظاہر کہ کسی کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہ دے، لیکن ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل. عدل یہ ہوتا ہے بندہ جو کرے اس کو اسی کا صلہ ملے، اور فضل یہ ہوتا ہے بندہ کرے نہ کرے اس پر مہربانی ہو جائے، اس پر رحمت ہو جائے. یہ ختم درود عدل کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے فضل کا مسئلہ ہے. اور حضور کی امت پر فضل ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. جی حضور پر ہوگا تو امت پر ہوگا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ حضور کی خصوصیت بیان فرماتا ہے کہ میرا فضل عظیم میرے محبوب صرف تجھ پر ہے، کسی اور پر نہیں. جیسا فضل میں نے آپ پر کیا ہے کسی پر نہیں کیا. اور پھر فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. میرا آپ پر فضل عظیم ہے، اپنی امت کو خوشخبری دے دو میرے محبوب کہ آپ کے صدقے میں ان پر بھی بہت بڑا فضل کرتا ہوں. حضور پر ایک فضل یہ فرمایا کہ حضور کو بنایا شفیع المذنبین. منصب شفاعت حضور کو دے دیا، ابھی سے مل چکا، قیامت میں نہیں ملے گا. یہ مغالطہ دیا جاتا ہے بس قیامت میں اللہ جس کو کھڑا کرے دے گا، اجازت دے گا، اذن دے گا، وہ شفیع بن جائے گا. وہ اذن دیا جا چکا، وہ منصب الاٹ کیا جا چکا، اس منصب کے لیے حضور کی تعیناتی ہو چکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا جا چکا ہے اور قرآن میں اس کا بیان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اذن کے بغیر شفاعت نہیں. میں نے کہا آیت پڑھو. کہتے من ذا الذی یشفع عندہ، شفاعت کوئی کسی کی نہیں کر سکتا. میں نے کہا آگے. کہتے ہیں آگے کیا؟ بس یہی کافی ہے. جی آگے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ. آیت ختم نہیں، سٹاپ نہیں، یہاں پہ وقف نہیں، بلکہ الا باذنہ. آگے لکھا ہوا ہے اللہ نے جس کو اذن دیا ہو وہ شفاعت کرے گا. اب کس کو اذن دیا کس کو نہیں دیا، باقیوں کو ملے گا قیامت میں حضور کے صدقے، اور مرکزی سطح پر حضور کو یہ منصب الاٹ کیا جا چکا ہے. اس کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے. میں دو گواہوں کے طور پہ دو جملے پیش کرتا ہوں قرآن شریف کے. عسیٰ ان یبعثک،
ربوں کا مقام محمودہ. میری خوش فہمی تھی بھی حافظ صاحبان میرے ساتھ مل کر پڑھ دیں گے. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا ولسوف یعطیک ربک فترضی. حکایت تو نہیں پڑھی چپ ہو گئے, کوئی داستان تو نہیں پڑھی کہ خاموشی اختیار کر گئے. میں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شان والی کتاب کا اقتباس پیش کیا ہے, رب العالمین کے فیصلے پیش کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ایک وقت آنے والا ہے, میں آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دوں گا. یہ نہیں فرمایا مقام محمود دوں گا, کھڑا کروں گا. مطلب یہ اشارہ مل گیا دے چکا ہوں, الاٹ تو ہو چکا, اب اظہار کا موقع رہ گیا ہے, اور وہ ہوگا قیامت میں آپ کو مقام محمود پر کھڑا کروں گا. مقام محمود کیا ہے؟ بخاری شریف میں اس آیت کے تحت حضور کا فرمان موجود ہے. حضور نے خود فرمایا ہوا مقام الشفاعہ, مقام محمود سے مراد ہے مقام شفاعت. اللہ مجھے یہ منصب عطا فرمائے گا جب خدا سے کوئی بول نہیں سکے گا میں بولوں گا, کوئی بات نہیں کر سکے گا میں کروں گا, کوئی بات منوا نہیں سکے گا میں منواؤں گا. جب سب پر مایوسی کی کیفیت ہوگی اب کیا کریں؟ رب اپنے کمال غضب کے ساتھ جلوہ گر ہے. کس کا جگرا ہے کہ خدا سے بات کرے؟ فرمایا جب کسی کو ہمت نہیں ہوگی میں آگے بڑھ کر بات کروں گا. اور اللہ کیا فرمائے گا؟ سال مانگ جو مانگ, توتا آپ کو دیا جائے گا. وشفا تو شفا, تو اشارہ کرتا جا میں بخشتا جاؤں. یہ منصب شفاعت ہے اور اس کو کہتے ہیں مقام محمود. جی مقام محمود, مقام محمود اس لیے کہتے ہیں, محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. اس کی بھی تفسیر حدیث میں آ گئی یحمدہ فیہ الاولون والآخرون. مقام محمود اس کو اس لیے کہتے ہیں سب اولین آخرین جب حضور کا منصب شفاعت دیکھیں گے سب حضور کی تعریف کریں گے. ظہور کیا ہوگا اس کا اس وقت مقام شفاعت کا؟ دوسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فترضی. میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ جب تک آپ کہیں گے نہیں بس میں کروں گا نہیں بس, آپ خود کہیں گے بس میرے مولا میں راضی ہو گیا تو پھر میں اپنی عطا کو روک دوں گا, ورنہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں اپنی عطا کو جاری رکھوں گا. میں اس کا ذرا آسان ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ایک حدیث ساتھ ملا لیں, صحیح مسلم شریف. حضور رو رہے تھے, گریہ فرما رہے تھے. اللہ نے فرمایا جبریل جا کر پوچھو میرا محبوب اتنا روتا کیوں ہے. اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے, جانتا ہے, پھر بھی پوچھوا رہا ہے. کیوں پوچھ رہا ہے؟ پوچھ اس لیے رہا ہے کہ پردے میں بات ہو جاتی تو پتہ کیسے چلتا حضور کے مقام کا. جبریل جاؤ پوچھو میرا محبوب جو بتائے آ کر مجھے بتاؤ. حضور کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے. اللہ فرماتے ما یبکی کا, کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے, کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا امتی امتی. بیٹھے امتی یا چلے گئے؟ امتی امتی, امت کی فکر رلا رہی ہے, قیامت میں میری امت کا کیا بنے گا. جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حسب حکم تعمیل کی تو اللہ نے فرمایا جا کر میرے محبوب کو بتا دو اِنَّا لَا نَسُوءُكَ فِي أُمَّتِكَ, اِنَّا لَا نَسُوءُكَ فِي أُمَّتِكَ. یہ ہو گئی حدیث. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ ہو گئی قرآن کی آیت. لا نسوءک فی امتک, کیا مانا؟ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے. وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَى, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خود کہیں گے میں راضی ہو گیا, میں خوش ہو گیا. تو اب خلاصہ ترجمہ یہ بنے گا رو نہیں, اتنا پریشان نہ ہو, جیوے تو آنکھ سے اومے کرے سو. ترجمہ میں نے بدلا, میں نے کہا شاید کوئی ماحول میں تبدیلی ہو جائے, زبان بدلی ہے تھوڑی سی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ ہے حضور کا منصب, یعنی بخشے گا اللہ لیکن مرضی چلے گی مدینے والے کی. نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ.
हुजूर की इस शान पर ईमान रखना फर्ज है। ये है फजल अजीम। तो फजल अजीम की एक खैरात मिली उम्मत मुस्लिमा को कि अकल का तकाजा तो यह है बज़ाहिर कि किसी की नेकी किसी को फायदा न दे, लेकिन मेरे महबूब तुझे मैंने बनाया शफीउल मुज़निबीन, लिहाजा आपके सदक़े में आपकी उम्मत को भी मैं ये आपके शफीउल मुज़निबीन होने की खैरात देता हूँ। वो भी अगर हाथ खड़े कर लें किसी के हक में, वो भी झोली फैला लें, तो तेरे सदक़े में मैं उनकी बात भी मान लूँगा, उनकी शफात भी कबूल कर लूँगा। मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। अब सिर्फ ये बात देखनी है कि भाई क्या यहाँ वाले की नेकी अगले जहान में पहुँचती है, पहुँच सकती है या नहीं। उसूली तौर पर बहस की जरूरत नहीं, क्योंकि सुन्नी मज़हब होना साबित हो गया। पहली सदी से ये बात फैसल हो चुकी, सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि खत्म दुरूद का भी कायल हो। इसीलिए जो पक्के हैं ना वो चेक करते हैं, कुछ लोग खत्म पड़ जाते हैं बड़े फराड के साथ, यानी चीज सामने रखी होगी, हिलने पे ज्यादा जोर रखेंगे, आवाज थोड़ी थोड़ी आएगी। आप कहेंगे पढ़ रहा है, वो कह रहा होता है सुन्नी मुशरिक सुन्नी बित्ती, सुन्नी मुशरिक सुन्नी बित्ती, सुन्नी मुशरिक। आप कहते माशाल्लाह ये तो खत्म पड़ गया इसमें। फिर कहते जाओ जाओ खत्म हो गया, फिर वो खत्म करके चला जाता है। आगे समझ में जाता है। अपर पंजाब में एक बुढ़िया ले आई मौलाना को, जुमरात है खत्म शरीफ पढ़ाना है, खत्म शरीफ पढ़ दो। वो आया घर में, खाना सामने रखा, मौलवी साहब थोड़ी देर ऐसे हिलते रहे, लब हिलाते रहे, कहने लगे माई खत्म हो गया है। माई देखती रही अव्वल से आखिर तक, उठाया जूता, उसने कहा पढ़ाए खत्म तुमने? कहते आपके सामने तो पढ़ाए, ईमान से बता पढ़ाए तूने? कहते पढ़ाए। जब एक दो लगाई, उनका बता सच सच बता पढ़ाए तूने? उसने कहा माई मैंने पढ़ाए। उसने कहा पढ़ाए तो वो चूमने वाली कहां गई? इसका मतलब है खत्म शरीफ में हमारे बुजुर्गों ने ये आयत भी चुन कर रखी ताकि पता चले खत्म पढ़ने वाला है या खत्म करने वाला है। मुरम्मत करके उसको वापस भेज दिया। खत्म पढ़ा होता तो चूमने वाली आयत पढ़ता तो इतनी उसूली बात के तय हो जाने के बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, लेकिन फिर भी तसल्ली कराना भी जरूरी होता है। तो एक आध जुमला मैं इस पे अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यह सवाल ही गलत है कि भाई ये दुआ मरने वाले के लिए जायज है कि नहीं, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, सवाल ही गलत है। कैसे गलत है भाई? एक तो यह है कि भाई आपको इस वक्त सर्दी के मौसम में इतना प्यास नहीं लगी होगी जितना गर्मी में लगती है? तो अगर कोई इस वक्त भी पानी पिलाना शुरू कर दे, भाई हो सकता है भी थोड़ी सी हीट पहुंची हो, सर्दी के अंदर भी थोड़ी सी प्यास लगी हो, लेकिन हर बंदा पानी नहीं पीता, थोड़ा पानी पीते सर्दी में। और गर्मी में पानी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और खुसूसन रोजा भी आ जाए जुलाई अगस्त में 15 घंटे का, तो शाम को पता चलता है पानी की क्या कदर है। ज्यादा जरूरत होगी इफ्तार के टाइम या नहीं? जब जरूरत नहीं कूलर भर कर रख दो, और जब इफ्तारी के टाइम सबको जरूरत हो पाबंदी लगा दो। अकल तस्लीम करती है इसको? है किसकी अकल तस्लीम करती है? बस ज्यादा जरूरत है उस वक्त ज्यादा देने चाहिए या उस वक्त पाबंदी होनी चाहिए? और मैं कहता हूं जब तक बंदा जिंदा है उसको इतना दुआओं की जरूरत नहीं। जब तक बंदा इस दुनिया में चल फिर रहा है उसको इतना दुआओं की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद भी कर सकता है। और जब वो फौत हो जाए अपना अमल कर नहीं सकता जी, उसको मोहलत नहीं है, तो अब उसको दुआओं की ज्यादा जरूरत है। और खुदा की रहमत उस वक्त जोश मारती है जब ज्यादा जरूरत हो। और मरने के वक्त, जब मरने के बाद दुआओं की ज्यादा जरूरत है, कोई अकल की बात करो, उस वक्त दरवाजा खुलेगा या बंद होगा? अकल क्या चाहती है? उस वक्त दरवाजा रहमत का मजीद खुलना चाहिए या पाबंदी लगनी चाहिए? दूसरी बात यह है कि
پہنچنے نہ پہنچنے کی بات میں اس کو بھی ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہنچ وہ چیز نہیں سکتی جو کمزور ہو. کیوں بھائی؟ پہنچ وہ نہیں سکتی جو چیز کمزور ہو، جس میں طاقت نہ ہو، جس میں قوت نہ ہو، یا پھر پہنچانے والا کمزور ہو. جی ایک بندہ چل نہیں سکتا، وہ پیدل نہیں پہنچ سکتا، لہذا اس کے لیے سواری کی ضرورت ہوگی. سواری بھی خراب ہو تو پھر کیسے پہنچے گا؟ دو ذریعے ہوتے ہیں، یا خود پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو یا کوئی پہنچانے والا اس کو مل جائے. تو ہم پہنچاتے کیا ہیں؟ ہم پہنچاتے ہیں قرآن، ہم پہنچاتے ہیں کلمہ، ہم پہنچاتے درود. تو بتاؤ قرآن کمزور ہے؟ کلمہ کمزور ہے؟ درود کمزور ہے؟ کلمہ کی کتنا طاقت ہے؟ ایک جملے کی بات بتاتا ہوں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے طور پر، ایک ترازو ہو، دو پلڑے ہوں، فرض کرو اتنے بڑے پلڑے ہوں کہ ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں صرف کلمہ طیبہ رکھ دو. اللہ فرماتے میرے نزدیک کلمہ کا وزن، اس کی قوت اور اس کی طاقت ساتوں آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، ساتوں زمینوں سے بھی بڑھ ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مولانا مفتی عبدالمجید صاحب سعیدی دی عمر دراز فرمائے. اب غور فرمائے، کلمہ کمزور نہیں، لیکن آپ مجھے کمزور نظر آ رہے ہیں، اس لیے نہیں بول رہے، آواز نہیں نکل رہی. جی کلمہ کمزور نہیں، یہ ایمان کی بات ہے. ایمان کی گواہی دینا ضروری ہوتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل میں تو مان رہے ہیں، اوپر سے بھی بولنا ضروری ہے. کلمہ کمزور نہیں، درود کمزور نہیں، اور قرآن کمزور نہیں. قرآن وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، درود وہاں پہنچتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، کلمہ وہاں پہنچتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. پہلے تو جو چیز ہم پہنچاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پہنچاتے ہیں یا اللہ پہنچاتا ہے. جی تو اب اگر کوئی کہے کیسے پہنچتا ہوگا تو معنی یہ بنے گا اللہ کے لیے پرابلم ہے پہنچانے میں، اللہ کیسے پہنچاتا ہوگا. ایک جملہ کافی سمجھتا ہوں. زمین کو پھاڑتے ہو، بڑے بڑے موٹے موٹے کیڑے نکلتے ہیں ان میں سے، صحت مند ہیلدی ویلدی موٹے تازے، وہ کچھ کھایا ہے بند زمین میں تو موٹے ہوئے ہیں. تو بند زمین کے اندر کیڑے کو روزی کس نے دی؟ پتھروں کو توڑا گیا، پتھروں سے کیڑے نکلے، کیڑوں کے منہ میں چاول موجود تھے، تو بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی اور چاول کس نے پہنچایا؟ تو جو خدا بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچا سکتا ہے، بند قبر کے اندر سنی کے ختم کو بھی پہنچا سکتا ہے، درود کو بھی پہنچا سکتا ہے. نہیں جی سکنے کی بات نہ کریں، پہنچنے کی بات کریں. ایسا ثبوت کریں بھی پہنچتی ہے، ثواب پہنچتا ہے. نماز پڑھتے ہو؟ جی میں چلو وہ مثال پیش کروں جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو، کیونکہ ہم اختلاف کو ختم کرنے والے ہیں. جی رفڑوں سے پاک جماعت، دہشت گردی سے پاک جماعت. میں خان پہ لے گیا ایک دفعہ، کول خانی تھی، ایسے ہی سردی کا موسم تھا، میں نے خطبہ پڑھا، بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا میرا مسئلہ پہلے حل کریں. میں نے کہا ایسی ایمرجنسی کیا، خطبہ تو پڑھنے دو. کہتا نہیں خطبے بعد میں پڑھے، مجھے پہلے جواب دے اس کا. میں نے کہا کوئی بڑا مسئلہ ہوا؟ میں نے کہا چلو بولو. کہتا یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ختم پڑھو تو چیز آگے نہ رکھو. میں نے کہا ہم رفڑ کو ختم کرنے والے ہیں، ان سے کہو آگے نہیں رکھنی تو پیچھے رکھ لو یا سر پہ رکھ لو، جی جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن اتنا بتا دو کھانا آگے رکھ کر کھانے کی چیز ہے یا پیچھے رکھ کر کھانے کی چیز. جی اب یہ ضد میں آ کر ہو سکتے ہیں پیچھے بھی رکھنا شروع کر دیں، توڑ کر پیچھے کہیں بھی یہ کیا، ان کو سننے جو آگے رکھتے ہیں، ہم نے آگے کیوں رکھے؟ ضد کے مسئلے بھی ہوتے کچھ. شب برات میں حلوہ پکاتے ہو؟ جی اب حلوے کے خلاف کتابیں آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ.
پورے 700 صفحے کی کتابیں میرے پاس کراچی کی چھپی شب برات کے حلوے کے خلاف. بھئی حلوہ ملنے میں سستا، پکنے میں آسان، جی چبانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا کھائیں تو پیٹ بھر جائے، منہ میں رکھیں تو خود اندر جانے کی کوشش کریں. اتنا نرم چیز پھر لوگوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا یہ سنی چونکہ کرتے ہیں تو لہذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کوا شوا کھا لیں گے، حلوہ ہم بالکل نہیں کریں گے. وہ کم از کم سمجھو سچ تھوڑا سا. تو یہ آگے زد میں، زد کی بات ہے یہ. جی کبھی آگے کیوں رکھتے ہو؟ بھائی کھانا آگے رکھنے کی چیز ہے یا پیچھے رکھنے کی چیز ہے؟ یا سر پہ رکھ لو، توڑ توڑ کر کھاؤ. آگے رکھ کر قلم اس پر کھانے پر پڑھنا برکت کے لیے مدینے والے کی سنت ہے. حضرت ام المومنین سیدہ زینب کی جب رخصتی ہوئی سرکار کے ساتھ، نکاح پڑھا گیا آسمانوں پہ، زمین پر ایجاب قبول نہیں ہوا. آیت اتری زوجنا، کہا یہ بی بی ہم نے آپ کے نکاح میں دے دی. اللہ نے فرمایا. حضرت زینب فرماتی تھی اے عائشہ تمہاری بڑی عظمت ہے، حضرت خدیجہ کا بڑا مقام ہے، حضرت صفیہ بڑی شان والی ہیں، تمام امہات المومنین کا نام لے کر فرماتی تھیں، لیکن ایک فضیلت مجھے حاصل ہے، تم میں سے کسی کو حاصل نہیں. تم سب کے نکاح ہوئے زمین پر، میرا نکاح ہوا عرش پر. تمہارا ایجاب قبول کرایا گیا، مجھے حضور کے نام لگایا گیا، تمہارے خطبے یہاں پہ ہوئے اور میرے خطبے وہاں پہ ہوئے. ان سے پوچھو تو صحیح، حضرت سیدہ زینب کی جب رخصتی حضور نے دعوت ولیمہ فرمائی، جی 22ویں پارے میں اس دعوت ولیمہ کا ذکر ہے. 1 2 3 4 چوتھا رکوع، جی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. وہ کھانے کا ذکر ہے. وہ کھانا کون سا ہے؟ جو حضور کے گھر مبارک میں پکایا گیا، اور یہ کھانا تھا دعوت ولیمہ کا. غلام ہو گئے زیادہ، کھانا تھا چند بندوں کا. حضور سے عرض کی گئی یہ کیسے ان کو پورا ہوگا؟ حضور میں لے آؤ میرے پاس. سرکار کے سامنے رکھا گیا، حضور نے کھانا آگے رکھا، ثم قال فیہ ما شاء اللہ ان یقول. پھر حضور نے آگے کھانا رکھ کر اس پر پڑھا، پڑھنے کے بعد فرمایا اب تقسیم کرو. اسی پڑے ہوئے کھانے کو جب تقسیم کیا گیا، کھانے والے ختم ہو گئے، کھانا ویسے کا ویسے رہ گیا. تو معلومہ برکت دینے کے لیے کھانا آگے رکھ کر پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے. اور ہم بھی آگے اس لیے رکھتے ہیں برکت مل جائے، اس لیے نہیں رکھتے ثواب نہیں پہنچے گا اس کے بغیر. وہ کھانا مشرق میں ہو، پڑھنے والا مغرب میں ہو، ثواب پھر بھی پہنچ جائے گا. آگے رکھتے ہیں برکت کے لیے. اسی لیے اہل سنت و جماعت میں یہ مروج ہے، جو پلیٹ ختم کے ٹائم رکھتے ہیں اسی کو دیگ میں ڈال دیتے ہیں. نہیں ڈالتے ہو تو ڈالا کرو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں یہ نہیں کھاؤں گا، چلو پڑا ہوا ہے وہ کھا لوں گا، ادھر سے بھی بچ کر نہ جائے. آگے سمجھ میں؟ تو آگے رکھ کر پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے. چلو بندہ اپنی عقل سے ذرا تھوڑا سا کام لے لے. بھائی آگے رکھ کر پڑھنا اگر یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو تم بھی تو بسم اللہ تو کم از کم پڑھتے ہوگے نا. جب کھانا کھاتے ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہو یا ویسے ہی شروع ہو جاتے ہو؟ بولو. چلو آپ بتا دیں، میں آپ سے پوچھ لوں کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی تو کیا پڑھا پھر آگے؟ اور جب بسم اللہ قرآن کی آیت کیا پڑھ کر کھایا؟ وہ قرآن کا ہونا، قرآن کی آیت پڑھ کر آپ نے کھانا شروع کیا. تو اگر پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے تو پھر پڑھا کیوں بسم اللہ؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے پہلی. جی تو اب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ بھئی جس پر یہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر نہ پڑھیں تو پرابلم ہے. لیکن ان کے لیے 2 پرابلم ہیں، پڑھیں تو پرابلم، نہ پڑھیں تو پرابلم. جی جو بسم اللہ نہ پڑھے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. منہ ہلتا ہے کھانے والے کا، کھانا جاتا ہے شیطان کے پیٹ میں. سمجھ آ گئی ہے؟
جی دو پرابلم ہوگی، نہ پڑھا تو شیطان شریک ہو جائے گا، اور پڑھ لیا تو پھر یہ کہتے ہیں کھانا حرام ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ بندہ کھائے نہیں بس مر رہے، اور کیا کرے؟ تو پڑھا تو پرابلم، میرے خیال میں ڈرے بیٹھے آپ کچھ تھوڑے سے، پڑھا تو پرابلم، نہ پڑھا تو پرابلم ہے شدید، تو نہ پڑھا تو شیطان شریک ہو جاتا ہے، پڑھ لیا تو پھر وہ ختم شریک ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ بھئی جس پر ایک آیت پڑھی جائے کھانے پر شیطان اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، بھاگ جاتا ہے، اور جس پر 10 پڑھ لی جائیں کیسے کھائے گا اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ دھوپ نے آپ کو پگھلا کر رکھ دیا ہے، اس لیے میری بات کیچ نہیں کر رہے جی۔ ایک پڑھی جائے تو وہ ہاتھ نہ لگائے، 10-20 پڑھی جائے تو کیسے کھائے گا وہ؟ لیکن یہ بڑے طاقتور ہیں بھائی جی، کھا بھی جاتے ہیں، حرام بھی کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ مولانا کی ہو گئی شادی ادھر فیصل آباد سائڈ میں، مجھے کسی نے سنایا، مولانا شیر عمر سیالوی صاحب تھے فیصل آباد میں، انہوں نے یہ بات ہمیں سنائی کہ مولانا کی شادی ہوئی، سنی گھرانے میں ہو گئی اتفاق سے، تو جب رخصتی ہوئی تو مولانا اپنی گھر والی کو اندر لے گئے، کہنے لگے ایک معاملہ طے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں دوسرے مذہب کا، تم ہو میلاد والی 11ویں والی، ایک بات میرے ساتھ طے کر لے، میرے گھر میں نہ 11ویں ہونی چاہیے نہ میلاد ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں بدنام ہو جاؤں گا، کیونکہ سٹیج پر میں کہوں گا حرام ہے، گھر آؤں گا تو تم بیٹھی ہو گئی تو لوگ تو مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس لیے مہربانی کرو یہ کام نہیں کرنا۔ اس نے کہا اب ڈبل کروں گی، کیونکہ پہلے بھی تو کرتی تھی عقیدت کی بنیاد پر، اب عقیدے کی بنیاد پر بھی کروں گی۔ معاملہ طے نہ ہو سکا، مولانا گئے تبلیغ پر، رات کو 300 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے تشریف لائے، بھوک لگی تھی، ہوٹل شوٹل بند تھے، دروازہ کھلوایا، سردی کا موسم تھا، پہلا سوال یہ تھا کچھ پکا ہوا ہے؟ اس نے کہا کھانا پکا ہوا ہے، موجود ہے، میں پیش کرتی ہوں۔ اس نے کیا پکا ہے؟ کھٹکی سی دل میں اس نے کہا بکرے کا گوشت پکایا ہے۔ اس نے دیکھا تو بدھ کا دن تھا، اس نے بدھ کے دن تو منڈیاں شنڈیاں یہ جو ہوتی ہے بند ہوتی ہے، یہ بکرے کا گوشت کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا مولانا قاری عبد الواحد صاحب نے 11ویں کا بکرا پالا ہوا تھا، وہ ذبح کیا۔ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، تو 1.5 پاؤ انہوں نے ہمیں بھیجا، وہی میں نے پکایا ہے۔ اس نے تیرا بیڑا غرق ہو، مجھے کہیں کا نہ رکھا تم نے۔ اب میرا مسئلہ خراب ہو گیا، لوگ جو ہے نا پرچی پیش کریں گے حق جلسے میں، تیرے گھر میں 11ویں پکتی ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ اچھا تقریر جب اس نے لمبی چوڑی کی، اس نے کہا حضرت تقریر بند کریں، کھانا ہے تو یہی ہے، نہیں کھانا تو آرام فرمائیں۔ اس نے کہا بھوک بڑی لگی ہے، میں ذرا تھوڑا سا سوچ لوں، ایسے سر نیچے کیا۔ اس نے کہا اچھا مولانا نے تو آپ کو صرف وہ بوٹیاں بھیجی ہے نا، گوشت بھیجا ہے نا، گھی تو اپنا تھا، نمک مرچ بھی اپنی تھی، گرم مسالہ بھی اپنا ہوگا، پانی بھی اپنا، لہذا شوربہ لے آؤ تھوڑا سا، بوٹی شوٹی نہ آنے پائے۔ اس نے ہانڈی سے ایسے شوربہ جب ڈالنے کی کوشش کی تو کچھ بوٹیاں آگے آئے وہ پیچھے کرے، مولانا دیکھ رہے، کہتا ہے جو خود آئے اس کو نہ روکو، اس کو آنے دو۔ جو خود آتی ہے اس کو آنے دو، یعنی بوٹیاں حرام شوربہ حلال، یہاں تو شوربہ بھی حلال بوٹیاں بھی حلال، کھا بھی گئے اور حرام بھی ہے، یہ ڈبل سزا ہے ان کو اللہ کی طرف سے۔ تو پڑھنے سے چیز حرام نہیں ہو جاتی، برکت والی بن جاتی ہے۔ میرا فیصلہ ہو، جماعت اہل سنت کا فیصلہ باہر پھینک دو، یہ فیصلہ ہے مدینے والے کا، یہ فیصلہ ہے اس پاک ہستی کا جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ علماء کافی تشریف لائے، ان کے بیانات بھی ہونے ہیں، میں صرف ایک آدھ جملے کی اجازت چاہتا ہوں بس، پھر میں بند کر رہا ہوں تقریر کو۔ دیکھیے میں زیادہ دلائل پیش نہیں کرتا، وہ پیش کرتا ہوں ہماری یہاں کی علاقائی بولی میں کہتے ہیں جیڑا گوڑ نال مر وجے ان کو زہر کیا دیمڑی ہے، یعنی تھوڑی سے محنت سے کام چل جائے تو زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے
میں ایک جملے پہ اس مسئلے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں. میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایسی مثال پیش کروں میں نے سوچا جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو. نماز جنازہ صرف سنی پڑھتے ہیں یا ہر کوئی پڑھتا ہے؟ ہمت کرو. سارے پڑھتے ہیں جی. اچھا، جب نماز جنازہ پڑھتے ہو تو نیت کے بغیر پڑھتے ہو یا پہلے نیت کی جاتی ہے؟ طریقہ کار یہ چل رہا ہے کہ بھی پہلے نیت سمجھاؤ، طریقہ سمجھاؤ لوگوں کو، کیونکہ 5 گانا نماز 24 گھنٹے میں روزانہ تھی وہ بھی یاد نہیں ہوتی، جنازہ تو کبھی کبھی آتا ہے، تو لہذا پہلے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ہر مولوی سمجھاتے. یہاں کیسے ہے بھائی؟ سمجھاتے ہیں. اچھا، اب انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نماز جنازہ کی نیت زبان سے نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہے جی، کیونکہ نیت ہوتا ہے دل کا ارادہ. ارادہ کافی ہے، زبان سے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں کہتا ہوں کافی ہونے کی بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ زبان سے بولنا جائز ہے کہ نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دل میں سوچنا عبادت، زبان سے بولنا عبادت. لہذا دل بھی حاضر رب کی بارگاہ میں، زبان بھی حاضر، اندر بھی حاضر، باہر بھی حاضر، ظاہر بھی حاضر اور باطن بھی حاضر. اس لیے ڈبل نیکی ہے. کیا جی؟ ڈبل نیکی. ویسے بھی کسی کو نیت سمجھانی ہو جی، وہ کہے جی میں نے نماز سیکھنی ہے تو نماز تو سکھا دو، آپ کہیں جی نیت کرنی پڑے گی، وہ کہیں نیت کیسے کریں؟ آپ کہیں کرو، زبان سے نہیں بولنی، بس کرو. وہ جی کیسے کریں؟ کریں، بولنی تو ہے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو زبان سے نیت کرے گا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، جس کو نہیں آتی وہ سن کر سیکھ لے گا، تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو انہوں نے پابندی اس لیے لگائی زبان سے نیت کرنے پر کہ نیت کے جو لفظ ہیں وہ کھاتے ہیں، وہ بہت بڑی بلا بن جاتے ہیں ان کے لیے نیت کے الفاظ. اور میں کہتا ہوں نیت کے لفظ آپ یاد رکھیں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی. توجہ فرمائیں ذرا، میں آپ کی طرف سے نیت کر دیتا ہوں، آپ صرف ہاں یا نہ کر دیجئے گا. 4 تکبیر نماز جنازہ، ٹھیک ہے؟ صرف سر تو ہلا نا کم از کم. فرض کفایہ، یہ بھی ٹھیک ہے؟ وہ بولو نہیں تو سر تو ہلاؤ نا کم از کم. ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ درود واسطے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ یہ میں آپ سے سنوں گا، سارا ٹھیکہ میں نے تھوڑا اٹھایا ہوا، آپ بھی ذرا ہمت کریں. دعا واسطے میری طرف اشارہ نہ کرو، میں زندہ بیٹھا ہوں، میں چلا کر جاؤں، روانہ کر کے جاؤں گا آپ کو. ہاں، یہ ایسا نہیں ہے یا آپ میری پڑھیں میں آپ کی پڑھوں، چلو پکا تو ہو جائے. ہاں بولو بولو کیا کہتے ہو؟ دعا واسطے حاضر میت کے، پکی بات ہے، نیت ایسے ہوتی ہے. اچھا، اب جو آپ سے کہے کہ بھئی دعا مرنے والے کو نہیں پہنچتی، ختم درود کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کہے میں اور بحث نہیں کرتا، مجھے صرف جنازے کی نیت سکھا دو. سکھاؤ نہیں تو سنا دو، کیسے کرتے ہو؟ تو اس کو کہنا پڑے گا نیت میں دعا واسطے حاضر میت کے. اس کو میت کے لیے نہیں، زندہ کے لیے، کیونکہ میت کو تو پہنچنا کچھ نہیں. ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، قرآن شریف حفظ کرتے تھے علی پور میں، ضلع مظفر گڑھ میں. ہمارے قبلہ دادا استاد حضرت قبلہ شیخ القرآن علامہ فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ادھر پھلن میں. آپ کا جلسہ تھا تو وہاں کا جو مولانا مولوی تھا اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا، تقریر بعد میں ہوگی. تو استاد صاحب فرماتے کہ بھئی پہلے انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا، پہلے بیان ہوگا پھر جو کچھ کرنا ہے میں انشاءاللہ کر کے جاؤں گا. وہ کہتے نہیں، وہ اصل میں جلسے کو خراب کرنا چاہتا تھا کہ جلسہ ہو ہی نہ. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے پہلے مناظرہ کر لیتے. آج کی طرح ہمیں پورا واقعہ یاد ہے. آپ نے فرمایا جس موضوع پہ کرنے بات کرو. کہنے لگا دعا بعد نماز جنازہ پہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا جائز نہیں ہے جنازے کے بعد دعا. آپ نے فرمایا کیوں؟
کہتا ہے اس لیے کہ جنازہ خود دعا ہے. یہ دلیل اس نے پیش کری جنازہ. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. جنازہ خود دعا ہے تو کیا دعا کے اوپر دعا مانگنا اس سے کوئی بد ہضمی ہوتی ہے کیا؟ ناشتے کے اوپر دوپہر کا کھانا کھاتے ہو, دوپہر کے بعد پھر شام کو کھاتے ہو, کھانے کے اوپر پانی پیتے ہو, پی کر پھر پیتے ہو, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جنازہ دعا ہے یہ غلط ہے. وہ کہتا ہے ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا چلو اور دلیل نہیں ہم لیتے, مجھے نیت سناؤ. قبلہ حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمت اللہ علامہ استاد العلماء منظور احمد فیضی. اچھا وہ دعا نہ, وہ نیت نہ سنا جی, وہ ڈر گیا بھی کوئی بات ہے اس میں, چور کی داڑھی میں تنکا. خیر پھر اس نے ہمت کی اور جب نیت اس نے شروع کی تو کہتا ہے 4 تکبیر نماز, جنازہ, فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جی دعا واسطے حاضر میت. آپ نے فرمایا دوبارہ کہو. اس نے کہا 4 تکبیر نماز جنازہ. آپ کہتے ہیں نماز جنازہ نہیں, دعا جنازہ. وہ کہتا ہے نماز جنازہ. نماز تو ہے نہیں, یہ تو دعا ہے دعا. اچھا جب وہ زچ ہوا نا جی, یقین کریں ہمیں آج کی طرح وہ بالکل یاد ہے. مولوی کہتا ہے میرے کو پیشاب آگے میں کتنی ہوں. آئی سمجھ میں؟ تو کہتا ہے واش روم جانا, میں نے واش روم کیا جی. آج تک ہمیں یاد ہے, سڑک کے ساتھ وہ گھر تھا, اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اندر کنڈی بند کر دی جی. وہ گھنٹہ ہو گیا نکلے نا, کھٹکا کھٹکا کر ہم جو ہے جی, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا بس جہاں پہنچنا تھا اس نے پہنچ گیا ہے, اب چلو اپنا میلاد کرو, اپنا جلسہ کرو. تو جو آپ سے کہے ختم درود نہیں پہنچتا تو جھگڑے کی ضرورت نہیں, اس سے کہو جنازے کی نیت سنا دو. وہ کہے گا دعا واسطے حاضر میت کے. آپ اس سے کہیں بس بات صرف اتنا ہے, دعا میت کو پہنچتی ہے کہ نہیں, اگر پہنچتی ہے تو جھگڑا کیوں؟ توجہ فرمائے ذرا, اس جہاں توجہ کی ضرورت تھی آپ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے جی. جب آپ اس سے پوچھیں بات صرف اتنا, دعا مرنے والے کو پہنچتی ہے کہ نہیں, اگر پہنچتی ہے تو جھگڑا کیوں, نہیں پہنچتی تو پھر جنازہ کیوں. دعا واسطے حاضر میت کے پہنچتی ہے تو جھگڑا نہ کرو, نہیں پہنچتی تو پھر جنازہ نہ پڑھو. لیکن ہم مشورہ نہیں دیں گے نہ پڑھنے کا, ہم کہیں گے پڑھو صحیح, لیکن جو نیت کی ہے نیت کو سیدھا رکھو, اور جو کہا ہے اس کو مانو بھی تو صحیح. جنازہ کی نیت اس بات کی دلیل ہے, جو جنازہ پڑھتا ہے کم از کم نیت کے ٹائم یہ عقیدہ رکھ رہا ہوتا ہے, عقیدہ وہی صحیح ہے جو غوث اعظم کے مریدوں کا ہے, جو غریب نواز کی جماعت کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, استاد العلماء, شیخ القرآن والحدیث. تو لہذا جمعرات ہو تو بھی ٹھیک, ہمت کرو, کل خانی برحق, جمعرات 7واں 10واں 20واں چہلم, بیٹری ابھی سے ڈاؤن ہو رہی ہے, میں نے تو بہت گنوانا ہے. چہلم, سالیانہ, عرس مبارک, غوث اعظم کی 11ویں شریف, خواجہ غریب نواز کا ختم, داتا کا عرس مبارک, امام جعفر صادق کے کنڈے, ایصال ثواب کے تمام طریقے برحق, اور سنی کا عقیدہ برحق, اس کی ضد برحق اور سنی کا مان لینا برحق. اب یہ خلاصہ یہ نکلا, یہ ذہن میں رکھنا جو ختم درود کا قائل نہ ہو وہ گڑبڑ ہے. اب یہ کچھ یہ کہتے ہیں چلو مفلحون تک پڑھ لو, دعا کر لیتے ہیں, آگے سانپ کھاتا ہے کیا, یا کہتے ہیں اخلاص پڑھ لو 3 دفعہ, بول اخلاص رہا ہے, اندر کے اندر کھوٹ رکھی ہوئی ہے جی. جو پورا نہ پڑھے اس میں بھی گڑبڑ, جو انکار کرے اس میں بھی گڑبڑ.
خالص مخلص سنی پکا مسلمان، سنی کہتے ہیں پکا کھرا مسلمان، جو باہر ہو وہی اندر ہو، جو اندر ہو وہی باہر ہو، اتو کچھ تے وچو کچھ، یوں نہ ہو جی۔ تو سنی بن کر رہو گے، وعدہ کرو۔ یہ جو نہیں بول رہے نا، ان کو پوچھے میں نے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ نہ بولے تو پھر ان کو سمجھا کر کہو یہ بولنا ضروری ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جی۔ سنی ہونے کے لیے میلاد ضروری، یا رسول اللہ کہنا ضروری، نبی کا نام چومنا ضروری، غوث اعظم کی 11ویں کرنا ضروری، جنازے کے بعد دعا مانگنا ضروری، اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری، کول خانے بھی ضروری، چہلم بھی ضروری۔ اچھا یہ دوسرا جملہ جو میں بیان کر بیٹھا تھا نا کبھی، اس کو میں عرض کروں گا بھی پھر چہلم کیوں ہے؟ جب ختم ہر ٹائم پہنچتا ہے تو چہلم کیوں ہے، تخصیص کیوں ہے جی؟ بس یہ جملہ سن لے، اس کے بعد میں اجازت لے رہا ہوں جی۔ 40 دن تک، ایک حدیث میں ہے 40 دن، ایک دن ایک روایت 7 دن مسلسل، اور دوسری روایت 40 دن مسلسل مسلمان کی قبر کے اندر آزمائش ہوتی ہے۔ ہمت کرو، کافر کی آزمائش نہیں ہوتی، اس کو سیدھا ڈالا جاتا ہے۔ آزمائش اس کی لی جاتی ہے جس نے کوئی دعویٰ کیا ہو، دعویٰ ایمان کیا ہو۔ آگے سمجھ میں، جو کہتا میں ہوں ہی کافر، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کہ میں ہوں ہی فیل جی، اس کو پاس کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک روایت ہے 7 دن رات، اور دوسری روایت ہے 40 دن رات مسلمان کی آزمائش ہوتی ہے قبر میں۔ امتحان ہو تو کامیابی کی دعا کرنی چاہیے یا دھکا دینا چاہیے؟ ہمت کرو، مدد کرنی چاہیے یا آگے دھکا دینا چاہیے اس کو؟ یہ 40 دن تک جو فوت ہو جائے، اہل سنت و جماعت میں یہ بات مروج ہے، روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، روزانہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور آخری جو دن ہوتا ہے، آخری جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، آخری نشست بڑی کی جاتی ہے۔ پہلے ہوتا انفرادی طور پر ختم درود روزانہ گھر کی سطح پہ، اب 40ویں دن سب کو جمع کر لیا، صلحاء کو جمع کر لیا، قرآن پڑھنے والوں کو جمع کر لیا، ثنا خوانوں کو جمع کر لیا، تاکہ اجتماع کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکیلا بندہ دعا مانگے تو ہو سکتا ہے شرائط دعا پر پورا نہ اترے، اس کی دعا قبول ہی نہ ہو، تو اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے جہاں 40 مسلمان صحیح العقیدہ جمع ہو جائیں، ایک اللہ والا ضرور ہوتا ہے، اللہ تک پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے۔ اجتماع کا مقصد ہوتا ہے دعا قبول ہو جائے، دعا کو رنگ لگ جائے جی۔ تو 40ویں کی تخصیص اس لیے کہ یہ آخری دن ہوتا ہے آزمائش کا، تو لہٰذا ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ بیڑے پار کر دینا، یا اللہ ناکامی سے بچانا، یا اللہ اس جہان کی جتنی منزلیں ہیں نبی کے صدقے میں ان کو آسان فرمانا۔ تو یہ ہے 40ویں کی تخصیص۔ اور ایک حدیث میں ہے، سورہ دخان پڑھیں، سورہ دخان 25واں پارہ، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ اس آیت کے تحت کوئی اردو تفسیر لے لیں، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے، اس کی فوتگی کے بعد 40 دن رات وہ جگہ روتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس دروازے سے اس کی نیکیاں عالم بالا کو جاتی تھی۔ تو بتاؤ 40 دن اہم ہے کہ نہیں؟ اس اہمیت کے پیش نظر ہم یہ محفل کرتے ہیں، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ 40 دن دعا پہنچے گی، اس سے پہلے نہیں پہنچے گی، بعد میں نہیں پہنچے گی۔ یہ تو وہ کرے جو دعا کا منکر ہو، ہم تو قدم قدم پر دعا کے قائل ہیں جی۔ سال کے 12 مہینوں میں، مہینوں کے 4 ہفتوں میں، ہفتے کے 7 دن رات میں، دن رات کے 24 گھنٹوں میں، ہر گھنٹے کے 60 منٹس میں، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں رب کا رحمت کا دروازہ بند ہو جائے۔ رب کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے جی۔ تو جو کہتے ہیں 3 نہ مانگو جی، اللہ تھک جائے گا، اللہ کے خزانے میں کمی آ ہی نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا فرض کرو، میدان میں آ جائے،
جھولی پھیلا لے ایک وقت میں، اللہ سے اپنی حاجات ضروریات کے مطابق مانگنا شروع کر دے، اللہ سب کو بھر بھر کر جھولیاں دے دے، عطا کرے، اور بار بار بولیں اور بار بار اللہ عطا کرے، تو حضور نے فرمایا یہ مانگنے والے لیتے ہوئے تھک سکتے ہیں، دینے والا کبھی دینے میں کبھی تھک نہیں سکتا۔ تو ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگلی بات سنو، فرمایا اتنا کمی بھی نہیں ہوتی رب کے خزانے میں جتنا سمندر سے ایک چڑیا چونچ بھر کر پانی پی لے، اتنا کمی بھی نہیں ہوتی۔ اور جب کمی نہیں، دینے والا بخیل اور کنجوس نہیں، وہ خود کہہ رہے مانگو تو دوں، تیرے گھر سے نکلتی ہو تو اشتہار چھاپ دے اس کے خلاف، کتابیں لکھ، تقریر کر، لیکن مالک مولا کے گھر سے نکلتی ہے، دینے والا رحیم کریم، لانے والا رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، اور مانگنے والی غوث اعظم کی جماعت، غریب نواز کی جماعت۔ جی ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تو اپنا کیا ہے۔ انشاءاللہ تم ایسے روتے رہو گے، ہم جھولیاں بھرتے رہیں گے۔ جی کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہر موقع رحمت پہ سنی جماعت جھولیاں بھرتی ہے، یہ لڑتے رہتے ہیں۔ شب برات میں یہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، نہ جاؤ مسجد کھولنا، چراغاں نہ کرنا، رات کو جاگنا نہیں، جی معراج کی رات یہ نہیں کرنا، میلاد کی رات یہ نہیں کرنا، سنی کر کے سارے کو جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ لڑنے کا موقع نہیں ہوتا، یہ جھولیاں بھرنے کا موقع ہوتا ہے۔ کہو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر جی لو وزنا ایمان ابی بکر ما ایمان جمی امتی لرجح ایمان ابی بکر، جس کی گواہی امام الانبیاء دے، جس کی عقیدت عقید ایمان، اور جس کے حسن ظاہر و باطن کی شہادت امام الانبیاء برسر منبر دے، جی تو پھر اس پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا صدیق کا مقام اتنا سمجھو، اگر میری تمام امت کا ایمان جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اکیلے صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لا راجہ ایمان ابی بکر، ایمان ابو بکر کے سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اس کا وزن زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ جو کہہ رہا ہے کہنے والا یکتا شان والا، ترازو میں رکھو تو اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، تو معلوم ہوا، یہ بھی ثابت ہوا حضور ایک ایک امتی کے ایمان سے بھی واقف ہیں اور ایمان کے معیار اور مقدار سے بھی واقف ہیں۔ حضور کو یہ بھی پتا ہے اس کا کتنا ایمان ہے، اس کا کتنا ایمان ہے، جی اور یہ بات انہوں نے نمبر کیوں لیا سب سے؟ فرمائے وَلَٰكِن بِشَيْءٍ ذُكِّرَ فِي قَلْبِهِ، زیادہ نفل پڑھنے سے نہیں، زیادہ روزے رکھنے سے نہیں، ان کے دل میں، ابو بکر کے دل میں جو میری محبت جس حیثیت کیفیت نوعیت کے ساتھ ہے کسی کے دل میں ہے ہی نہیں، تو معلوم ہے وہ نمبر لے گئے حب رسول کی بنیاد پر۔ لہذا سنی جماعت کا بھی نمبر ہے حب رسول کی بنیاد پر، جی اور یہی اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ مہر لگواتا ہوں امام سجاد کی، امام زین العابدین کی، امام حسین کے لاڈلے کی، سادات حسینیہ کے مرکز کی، جی مولا علی کے پوتے کی، جلیل القدر تابی کی۔ حضرت امام زین العابدین سے ایک بندہ آیا پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنا ہے، جی آپ نے فرمایا جی پوچھو۔ کہتا ہے ابو بکر و عمر کی نسبت حضور سے کیا تھی؟ کیا تھی؟ فرمایا تو تھی، کہتا ہے میں کہتا ہوں جو اب ہے، جو اب ہے۔ کہنے لگا سمجھا نہیں ہوں۔ فرمایا مزار پہ چلو سمجھ آ جائے گی۔ اور پوچھنے والا حضور سے ان کی کیا نسبت تھی؟ یہ دیکھو سوئے ہوئے کہاں پہ ہیں، حضور کے پہلو میں لیٹے ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، تو لہٰذا ان کی نسبت حضور سے یہی تھی، دنیا میں بھی حضور کے ساتھی
برزخ میں بھی حضور کے ساتھ ہی. تو مطلب یہ تھا شرم کرو یہ سوال کرتے ہوئے. جی ایک مجتہد بھیجا تھا جہانگیر کے دور میں ایران سے ادھر بر صغیر میں، یعنی اس میں یہ اس وقت متحدہ یوں سمجھو ہندوستان، مناظرہ کر جا کر اہل سنت جماعت سے مجتہد بھیجا اس نے، اور اس کو پٹی پڑھائی کہ پہلے دہلی نہ جانا، پہلے جانا لاہور. اس نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا لاہور میں رہتے ہیں صوفی زیادہ، دہلی میں رہتے ہیں علماء زیادہ. صوفی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، بس وہ تسبیح جانتے ہیں، اس لیے ان کو مار دو، مناظر میں ہرا دو ان کو، راستہ آسان ہو جائے گا، پریشر پڑ جائے گا تمہارا. وہ جب لاہور میں آیا تو اس نے پوچھا بھائی بڑا صوفی کون ہے یہاں کا؟ لوگوں نے کہا حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، مزار شریف موجود ہے، زیارت کرنا اور ہماری طرف سے بھی دعا کرنا. حضرت میاں میر چلا گیا زیارت کے بہانے، کیا جی؟ زیارت کے عنوان سے. جب وہ آستانے میں داخل ہونے لگا، دور تھا، تو حضرت میاں میر رحمت اللہ دیکھ کر فرمایا یہ بندہ مجھے اندر سے کالا لگتا ہے. تھا بھی کالا جی، کھٹمل. جب وہ آگے آیا تو آپ نے فرمایا بزرگوں کہاں سے آئے؟ کہنے لگے ایران سے آیا جی. کیوں آئے جی؟ بس زیارت کرنے کے لیے آئے. تو میں نے کہا آپ کا نام سنا، میں نے کہا چلو آپ سے بھی بات ہو جائے. اب آپ نے فرمایا کچھ اور کچھ حکم ہو تو فرمائے. اس نے بس یہ مسئلے کچھ چلے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے کہا ایک آدھ مسئلہ بھی ہو جائے گا. انہوں نے کہا بابا ہم تو ہیں تسبیح پڑھنے والے. واہ 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 واہ، جو معاملہ طے کر کے آیا تھا نا آپ نے وہ پہلے ہی بتا دیا. ہم تو تسبیح پڑھنے، ہمیں کتابوں سے بحث سے کیا ضرورت ہے؟ تم ہی سنا دو اہل بیت کی شان. ہم جلنے والے نہیں ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں. اس نے کہا شاید میرا مرید بن رہا ہے، مجھے مان رہے ہیں. شروع کر دی حضرت امام حسین کی شان، امام علی مقام کی شان. کہتا ہے میں چلو آپ نے فرمایا تو امام علی مقام کا رتبہ سناتا ہوں. سنو، جس جگہ پہ امام علی مقام کا مزار ہے کربلا شریف میں، چاروں طرف 40 میل تک جو مسلمان اس ایریا میں دفن ہو، امام حسین کے صدقے میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے امام کی. وہ میرا ہاں ٹھردہ پہ وہ ولا بیان کر. اس نے دوبارہ بیان کیا تو آپ کریں واہ 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 سبحان اللہ. جب آپ نے یہ سب کچھ پکا کر لیا، اس کو فرمایا بزرگوں ذرا میں بھی کچھ ایک جملہ کہہ سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ امام حسین حضور کے کیا لگتے ہیں؟ کہتا نواسے. تو مقام نواسے کا زیادہ، نانے کے زیادہ. نواسے کی یہ ساری شان نانے کی وجہ سے. مجھے اتنا بتا دو جب نواسے کی یہ شان ہے، ان کے مزار کے ارد گرد 40 میل کے اندر جو دفن ہو وہ تو بخشا جائے، جو حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ذرا ان کا بھی تو بیان کر. پروانے کو شمع بلبل کے لیے ہے پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. اور میری تقریر کی بھی ہو گئی بس. وما علینا الا البلاغ حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں حضرت قبلہ مولانا قاری عبدالواحد صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام غلطیوں کو تیام سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. قبر کی تمام منزلیں آسان فرمائے. فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے. جوار رحمت میں جنات الفردوس میں اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے. ان کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے متعلقین کو، حضرت مولانا قاری منظور احمد صاحب سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اس سانح فاجع کے برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی مدد فرمائے. حرمین طیبین کی حفاظت فرمائے. پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. مسلک اہل سنت کو فروغ عطا فرمائے. ہمارے جملہ مرحومین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے. ہم سب کی زندگی اسلام پر ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. صلی اللہ علی حبیبہ و خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہ استاد العلماء کی عمر صحت میں برکت دے. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. حضرت کی اہلیہ کو اللہ جنت کا قبر
جنت کا باغ بنا. حضرت کے صاحبزاد اللہ عمر صحت برکت دے. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت دے. اللہ آپ کے تقوی میں برکت دے. اللہ عشق رسول سے سناتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کے مدارس، آپ کے ملنے والے اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ خضری عمر پر، اللہ خضری عمر پر، اللہ خضری عمر پر، اللہ خضری عمر پر. سایہ قائم دائم پر رکھے ساڈے اکرام. پاک ان کی کثیر لبیک 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 اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ